अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौमा ख़लक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। नाज़रीन इकराम, आज मेरी नशिस्त का मौजू है मुहर्रम का महीना। आइए देखते हुए चले। 1441 हिजरी हमसे रुखसत हो गया, हमारी जिंदगी का एक साल और कम हो गया। 1442 हिजरी में हम और आप दाखिल हो गए। जोश और जज्बे के साथ काम शुरू करें, जो गलती हो गई उसको न दोहराएं। दुनिया की हर कौम के अंदर आप देख लीजिए, दिन, तारीख, महीना है, साल का आगाज भी है, इख्तिताम भी है, और वो लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। यहूदी लोग अपना साल जो मनाते हैं वो इस तरीके से कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम तख्त पर बैठे थे, इसी मुनासिबत से वो लोग अपना साल मनाते हैं, अपने साल की शुरुआत करते हैं। ईसाइयों के यहाँ, क्रिश्चियन के यहाँ यह है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए उस मुनासिबत से ईसवी सन है, जैसे 2020 ईस्वी में हम और आप चल रहे हैं अभी। हिंदुओं के यहाँ बकरमी सन है, राजा बकरमा जीत जब वो सिंहासन पर बैठे थे तो उसकी एक यादगार है। रोमियों के यहाँ यह है सिकंदर फातेह की पैदाइश को वाज़े करता है। सिखों के यहाँ बैसाखी मौसम की तब्दीली है। हिंदुओं के यहाँ होली है जो फसल की कटाई की निशानी है। तो पता ये चला दुनिया के अंदर जितने भी कैलेंडर सब चल रहे हैं वो सूरज के हिसाब से चलते हैं, और साल में 365 दिन होते हैं। गर्मी और सर्दी का कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो मौसम जिसमें आता है वो आता रहेगा, जो त्यौहार आता है वो आता रहेगा। लेकिन मुसलमानों के यहाँ दिन, तारीख, महीना और साल का एक मुकम्मल निज़ाम है। कुरान करीम के अंदर आया सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 189, यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज, कि वो लोग आपसे चांद के बारे में पूछते हैं तो आप कह दीजिए ये लोगों का वक्त मालूम करने के लिए है, दिन और रात मालूम करने के लिए है, और हज की जानकारी के लिए भी है। तो ये इस्लाम के अंदर है, जो हिजरी सन है इसका निज़ाम चांद के एतबार से। इसलिए आप देखिएगा चांद का जो महीना होता है उसके अंदर तारीख कभी 29 है, कभी 30 है। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जुमादुल ऊला, जुमादुल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जुल्क़ादा, जुल्हिज्जा, ये अरबी इस्लामी कैलेंडर के ये 12 महीने हैं। उसी वक्त से है जिस वक्त से अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा किया है। ये अलग बात है कि हम लोगों को पूरे महीने न याद हो, लेकिन चंद महीने तो बहुत याद है। जैसे मुहर्रम का महीना याद है, रबीउल अव्वल का महीना याद है, रमजान का महीना याद है अल्हम्दुलिल्लाह, शाबान का महीना याद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अलग बात है कि अरबी के पूरे महीने याद हो कि न याद हो। तो ये चांद के हिसाब से जब महीना चलता है तो उसमें यह होता है कि मौसम बदलते रहता है, तो गर्मी और सर्दी का एहसास होता है, लोगों की तकलीफ पता चलता है। इसलिए रमजान का महीना आप देखिएगा कभी गर्मी में है, कभी सर्दी में है। तो इस तरह से क्या होगा, जब आदमी भूखे रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो लोगों के बारे में पता चलेगा। जो आयत मैंने शुरू में पढ़ी थी सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 36, कि बेशक महीनों की गिनती अल्लाह ताला के नजदीक लौह महफूज में 12 है। ये उसी दिन से है जिस दिन से अल्लाह ताला ने आसमानों जमीन को पैदा किया था। उनमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। 4 महीने जो है वो मुअज़्ज़ज़ हैं। इन 4 महीनों में नेकियां ज्यादा करनी है। कौन कौन सा महीना? रजब, जुल्क़ादा, जुल्हिज्जा और मुहर्रम। ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं, इसमें नेकियां ज्यादा से ज्यादा जमा करनी है। मुहर्रम का महीना अल्लाह का महीना है, इसकी बड़ी फजीलत है, इसका बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है। एक हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुस्सियाम हदीस नंबर 1163, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लुस्सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहि अल मुहर्रम, के बेहतरीन रोजा रमजान के बाद वो मुहर्रम का रोजा है। और मुहर्रम में 2 रोजे रखना है, 9वीं तारीख को और 10वीं तारीख को। माह मुहर्रम जो है इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। इस्लामी कैलेंडर का इस्तेमाल कब से हुआ, एक अहम सवाल है। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फतहुल बारी के अंदर, जो सही बुखारी के सबसे बेहतरीन शरह नकल करते हैं, हदीस नंबर 3934 के तहत कि 17 हिजरी में जब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर था, उन्होंने मशवरा किया सहाबे कराम से,
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خطوط لکھے کہ آپ کے پاس سے ہمارے پاس خطوط آتے ہیں، لیکن کس تاریخ کو ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جمع کیا اور 17 ہجری میں اسلامی سن کی بنیاد رکھی گئی، اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعہ ہجرت ہی اسلامی کیلنڈر کی بنیاد کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ واقعہ ہجرت جو ہے، ہجرت کا واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، اس سے یہ پتا چلا دین کے لیے آدمی ملک چھوڑ سکتا ہے لیکن ملک کے لیے دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تو ایک اہم یادگار ہے، اس لیے اسلامی کیلنڈر کے اندر پیدائش نہیں ہے، وفات نہیں ہے، سنگھاسن نہیں ہے، بلکہ ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ تو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ ہجرت ہے، اسی لیے اس کی بنیاد واقعہ ہجرت پر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت کیے ہیں، تو ربیع الاول کے مہینے سے اسلامی کیلنڈر شروع ہونا چاہیے تھا، ربیع الاول سے کیوں نہیں، محرم ہی سے کیوں؟ اس کا جواب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ خود دیتے ہیں فتح الباری کے اندر، جو صحیح بخاری کی شرح ہے، حدیث نمبر 3934 کے تحت وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پلان بنایا تھا ہجرت کرنے کا تو محرم ہی میں بنا لیا تھا، اور ہجرت آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں کی ہے۔ تو جب آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ہمیں ہجرت کر جانا ہے تو گویا کہ وہ مہینہ اہم تھا، اسی بنیاد پر محرم کے مہینے کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کہا گیا ہے۔ محرم کی فضیلت میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو یاد کریں، کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر بار چھوڑ کے گئے ہیں، صحابہ کرام اپنا گھر بار چھوڑ کر گئے ہیں، مکہ کو چھوڑ کر گئے ہیں اور مدینہ پہنچے ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے۔ تو ان تکلیفوں کو یاد کرنے کا مہینہ ہے اور ان تکلیفوں سے سیکھنے کا مہینہ ہے، یاد رکھنے کا مہینہ ہے کہ کتنی محبت ہوتی ہے اپنے ملک سے، لیکن لوگ نکال دیتے ہیں۔ تو آدمی دین کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ دیتا ہے، چلا جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ تو آئیے یاد کریں ہجرت کے واقعہ کو، حوصلے سے کام لینا ہے، ہمت سے کام لینی ہے، صبر سے کام لینا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محرم کے مہینے میں عاشورہ محرم یعنی محرم کی 10ویں تاریخ، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ محرم کے 10ویں تاریخ کی بڑی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ تاریخ کے اندر ایسا ہے میرے بھائیوں، یہ تو ایک لکھا ہوا تھا اس لیے ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی جو فضیلت بیان کی ہے، ہمیں اور آپ کو وہی حدیث لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محرم کی 10ویں تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے 10ویں محرم کو فرعون اور اس کے ماننے والوں کو ڈبو دیا۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1130، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورہ محرم یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، تم لوگ آج روزہ کیوں رکھے ہوئے؟ تو ان لوگوں نے کہا، ھذا یوم عظیم، یہ بڑا دن ہے۔ تو 10ویں محرم بڑا دن ہے، کیوں؟ انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، ان کی قوم کو نجات دی، بچا لیا، اور فرعون کو اور اس کے ماننے والے کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ فصامہ موسیٰ شکراً، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں روزہ رکھا۔ فنحن نصومہ، تو یہودیوں نے کہا کہ ہم نے روزہ رکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، ہم تم لوگوں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، زیادہ قریب ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو محرم کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو ملا ہے کہ ہم اور آپ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، چیخنا چلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ وہ 9 تاریخ کو روزہ رکھیں گے، اور 10 کا تو کہا ہی، ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1134، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا عاشورہ کے دن اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو ان لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، یہ دن تو ایسا ہے کہ یہودی اور نصرانی لوگ
اس کی تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال ہم 9ویں کو روزہ رکھیں گے. لئن بقیت الی قابر لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال تک باقی رہا تو 9ویں تاریخ کو روزہ رکھوں گا. تو محرم کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو 9 اور 10 کو روزہ رکھنا ہے. ایک اور حدیث ہے کہ 10ویں اور 11ویں محرم کو روزہ رکھنا. مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 2154. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشوراء کا روزہ رکھو یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو، اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، ایک دن پہلے رکھو یا ایک دن بعد میں رکھو. لیکن ایک دن پہلے رکھو یعنی 9ویں تاریخ اور ایک دن بعد میں رکھو یعنی 10ویں تاریخ. اس حدیث کے اندر دو راوی ضعیف ہے. ابن ابی لیلہ صدوق سیء الحفظ جدا، سچے ہیں مگر حافظہ کمزور تھا. تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ترجمہ نمبر 6101. دوسرے راوی ہیں داؤد بن علی مقبول. تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ترجمہ نمبر 1808. بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ محرم کے 3 روزے رکھے جائیں، 9، 10، 11. اس سلسلے میں ایک روایت ہے سنن الکبریٰ بیہقی، حدیث نمبر 8406. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا قبلہ یوما وبعدہ یوما، کہ تم لوگ ایک دن پہلے روزہ رکھو اور ایک دن بعد روزہ رکھو. تو اس سے یہ پتا چلا ہم اور آپ محرم کے مہینے میں 3 دن روزہ رکھیں، 9ویں محرم، 10ویں محرم، 11ویں محرم. یہ فائدہ ہی فائدہ ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان حدیثوں کو جمع کرتے ہوئے کہتے ہیں آدمی جو ہے وہ 10ویں محرم کو روزہ رکھے. دوسری شکل یہ بنتی ہے کہ 9ویں تاریخ کو ملا لے. تیسری شکل یہ بنتی ہے کہ 9، 10 اور 11 کو رکھے، یہ زیادہ بہتر ہے. یاد رکھیے گا عاشوراء کا روزہ جو ہم اور آپ محرم کا روزہ رکھیں گے تو پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1162. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عاشوراء کے روزے کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف. دیکھا آپ نے کتنا بڑا فائدہ ہے. اس لیے روزہ رکھیے گا، اور محرم کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو کہا گیا ہے روزہ رکھنے کے لیے. تو ناظرین اکرام، محرم کے مہینے میں جو ہمیں اور آپ کو حدیث سے ملا ہے وہ یہی ملا ہے کہ ہم اور آپ روزہ رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10ویں محرم اس لیے اہم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی. اس لیے اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ماننے والوں کو ڈبو دیا تھا. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں محرم کے مہینے کی کوئی فضیلت بیان نہیں کی ہے. تو ہمیں اور آپ کو یہی ملا کہ ہم اور آپ 3 دن کا روزہ رکھیں، 9ویں، 10ویں، 11ویں محرم کو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق دے. اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.